وزیر آباد میں لانگ مارچ پر فائرنگ، عمران خان پاؤں پر گولی لگنے سے زخمی۔ واقعے میں ایک شخص جاں بحق، فیصل جاوید اور احمد چٹھا سمیت متعدد دیگر زخمی افراد ہسپتال منتقل۔ واقعے کے بعد شرکاء میں خوف و ہراس، ایک مبینہ حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، آئی جی سے فوری رپورٹ طلب کر لی، ملزمان کو جلد سے جلد گرفت میں لانے کا حکم۔ عمران خان لاہور کے شوکت خانم ہسپتال میں زیر علاج، براہ راست گولی نہیں لگی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو جلد ڈسچارج کرنے جانے کا امکان۔ حملے کے باوجود حوصلے بلند، ڈرنے والے نہیں۔ پہلے بھی کہا تھا کبھی نہیں جھکوں گا، اب پھر کہہ رہا ہوں ڈٹ کر مقابلہ ہوگا۔ لانگ مارچ ہر صورت اسلام آباد پہنچے گا، عمران خان کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی لاہور میں شوکت خانم ہسپتال آمد، عمران خان کی عیادت کی۔ پی ٹی آئی چیئرمین بالکل ٹھیک اور اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ لگتا ہے حملہ آور دو تھے۔ آئی جی کو فائرنگ کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی، سی ٹی ڈی کو بھی شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویڈیو پیغام، اعلیٰ سطح کے اجلاس میں واقعے کے محرکات کا جائزہ، گرفتار ملزم کا بیان لیک کرنے پر متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او سمیت تمام عملہ معطل۔ میرے پیچھے کوئی نہیں، اکیلا ہی آیا تھا۔ عمران خان کو نشانہ بنانے کا فیصلہ اچانک کیا، صرف پی ٹی آئی چیئرمین کو مارنے کی کوشش کی۔ مبینہ حملہ آور کا پہلا بیان، مزید تفتیش کے لیے لاہور منتقل۔ ملزم نے ایک گولی چلا دی تھی، دوسری بار فائر کرنے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ نیچے کر دیا، بروقت ایکشن سے اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ مبینہ حملہ آور کو دبوچنے والے کارکن کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر فائرنگ انتہائی قابل مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی وزیر داخلہ، چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب کو فوری تفصیلات سے آگاہ کرنے کی ہدایت۔ ٹویٹر پیغام میں عمران خان اور دیگر زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا۔ دورہ چین سے متعلق پریس کانفرنس بھی مؤخر کر دی۔ عمران خان کے امام پر اسد عمر کی جانب سے حملے کے الزامات افسوسناک۔ پی ٹی آئی قیادت غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کر رہی ہے، واقعے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ سیاست میں تشدد قابل مذمت، آپ نفرت کی فصل بوئیں گے تو نشانہ صرف مخالفین نہیں ہوں گے۔ لانگ مارچ پر فائرنگ کی رپورٹ طلب، تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گے۔ پنجاب حکومت انکوائری کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے، رانا ثناء اللہ کی مریم اورنگزیب کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ سیاسی میدان کو خونی میدان نہیں بننے دیں گے، عمران خان پر فائرنگ انتہائی افسوسناک، واقعے کو سیاست کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی قیادت غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کرے، وزیر اعظم نے رپورٹ طلب کر لی، پنجاب حکومت کی تحقیقات کا انتظار کیا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ نواز شریف کی جانب سے بھی تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر حملے کی مذمت۔ عمران خان اور دیگر ساتھیوں پر فائرنگ کا واقعہ افسوسناک ہے، نون لیگ قائد کا ٹویٹ۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، شجاعت حسین اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے بھی مذمت۔ آج کا واقعہ جو ہے ساری قوم جو ہے اس کی مذمت کر رہی ہے اور مذمت کرنی چاہیے۔ اس واقعے سے ایک سبق بھی ہے کہ ہم سیاسی ورکر جو ہیں، ہم سیاست کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہم لوگ، اس کو اپنا امن کا کلچر جو ہے یا گفتگو کا کلچر جو ہے یا ڈائلاگ کا کلچر ہے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جس دن وہ ترک کرتا ہے اس دن جو ہے وہ تشدد کی زبان جو ہے، گولی کی زبان جو ہے، اس سے بات ہونے لگتی ہے۔
تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر فائرنگ انتہائی قابل مذمت. سیاست بنیادی طور پر ڈائیلاگ کا نام ہے. بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں کیے جاتے. افسوسناک واقعے سے سبق سیکھنا ضروری ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. عمران خان پر حملہ جمہوریت کو خون سے رنگنے کی سازش ہے. ذمہ دار چھپ نہیں سکیں گے. چوہدری بونی صلاحی کا شدید رد عمل. لانگ مارچ کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی. افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات ہوں گی. عمر سرفراز چیمہ. عمران خان پر حملہ ملک کی سلامتی اور جمہوریت پر حملہ ہے. شیخ رشید نے لانگ مارچ پر فائرنگ کا واقعہ خانہ جنگی کی سازش قرار دے دیا. بزدلوں نے اپنی اوقات دکھا دی. عمران خان کو کچھ ہوا تو تم اپنی خیر منانا. فاروق حبیب کا شدید رد عمل. لانگ مارچ پر فائرنگ کا واقعہ قابل مذمت. آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی افسوس کا اظہار. عمران خان اور دیگر زخمی افراد کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں. انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کا پیغام. تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر حملہ. پنجاب اسمبلی کا خصوصی اجلاس آج طلب. واقعے کے خلاف مذمتی قرارداد ایوان میں پیش کی جائے گی. اسپیکر محمد سبطین خان اجلاس کی صدارت کریں گے. وزیر آباد میں لانگ مارچ پر فائرنگ کے خلاف احتجاج. تحریک انصاف کے مختلف شہروں میں مظاہرے. کراچی میں کارکنوں کی شدید نعرے بازی. لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں بھی کھلاڑی سڑکوں پر آ گئے. امریکی وزیر خارجہ اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر حملے کی مذمت. کینیڈین وزیر اعظم کا بھی اظہار افسوس. عمران خان اور دیگر زخمیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. ملالہ یوسفزئی نے بھی حملہ افسوسناک قرار دے دیا. تحریک انصاف کو اسلام آباد میں آزادی مارچ کی اجازت ملے گی یا نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا. احتجاج آپ سب کا حق، لیکن شہریوں کے حقوق کا خیال بھی رکھنا ہوگا. پرامن جلسے کی ذمہ داری کون لے گا؟ جسٹس عابر فاروق کا استفسار. پی ٹی آئی نے ہمیشہ معاہدوں کی خلاف ورزی کی. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کا موقف. اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے سری نگر ہائی وے پر پی ٹی آئی کے جلسے اور دھرنے کی مخالفت. روات مویشی منڈی میں اجتماع کی پیشکش. ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا گیا. پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت صرف ایک دن کے لیے ہوگی. اسٹیج پر کون سے 12 افراد موجود ہوں گے یہ پیشگی بتانا ہوگا. لاؤڈ سپیکر کا استعمال ممنوع ہوگا. مذہب سے متعلق بیانات سے گریز ضروری. انتظامیہ نے 39 شرائط پر مشتمل حلف نامہ مانگ لیا. بیان حلفی پر عمران خان کے دستخط بھی لازمی قرار. صدر مملکت مصالحت کے لیے کوشاں. عارف علوی کی ایک اور کوشش ناکام. رابطے بغیر نتیجہ ختم. ذرائع نے عمران خان کی کنٹینر پر گفتگو ناکامی کی بڑی وجہ قرار دے دی. تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا خدشہ. اسلام آباد کے انڈسٹریل ایریا میں سی آئی اے بلڈنگ کو سب جیل قرار دے دیا گیا. قیدیوں اور عمارت کی سیکیورٹی وفاقی پولیس کی ذمہ داری ہوگی. نوٹیفیکیشن جاری. مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا. 7 نومبر تک بارشوں کی پیش گوئی. پہاڑی اور بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. سڈنی میں T20 ورلڈ کپ کا اہم مارکہ. پاکستان نے بارش سے متاثرہ میچ اپنے نام کر لیا. جنوبی افریقہ کو 33 رنز سے شکست دے دی. پروٹیز 14 اوورز تک محدود مقابلے میں 142 کے ہدف تک پہنچنے میں ناکام.